ذرا ٹھہر کر سوچئے، کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے کہ صرف 3 دن میں بڑی سے بڑی بیماری کا اثر ٹوٹنے لگے؟ کیا سچ میں اللہ کے کلام میں اتنی طاقت ہے کہ جہاں ڈاکٹر جواب دے دے وہاں سے شفا کا دروازہ کھل جائے؟ سنیے اور دل تھام کر سنیے، کیونکہ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ کوئی عام بات نہیں، یہ اللہ کے کلام کی وہ طاقت ہے جسے جس نے بھی سمجھ لیا اس کی زندگی بدل گئی۔ صبح کا وقت جب آپ نیند سے اٹھتے ہیں اور آپ کا پیٹ بالکل خالی ہوتا ہے، اسی وقت اگر کوئی شخص ان مقدس سورتوں کو پانی پر پڑھ کر دم کرتا ہے اور پھر وہ پانی پی لیتا ہے تو اللہ کے فضل سے اس کے اندر جو بھی بیماری ہوتی ہے اس کی جڑ ہلنی شروع ہو جاتی ہے۔ صرف 3 دن، جی ہاں صرف 3 دن اگر یہ عمل لگاتار کر لیا جائے تو بڑے سے بڑا مریض جسے ہر جگہ سے مایوسی مل چکی ہو، جسے ڈاکٹر بھی کہہ چکے ہو کہ اب علاج ممکن نہیں، اللہ کے کلام کی برکت سے وہی شخص شفا پانا شروع کر دیتا ہے۔ دوستو، یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ اللہ نے اپنے کلام میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ جو بندہ ہر دروازے سے مایوس ہو جاتا ہے اس کے لیے یہی کلام امید کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اب ذرا دھیان سے سنیے، کیونکہ بات بہت قیمتی ہے، زندگی بھر کام آنے والی ہے۔ اگر آپ اس عمل کو بالکل صحیح طریقے سے بنا کسی کمی یا زیادتی کے پورا یقین رکھتے ہوئے کر لیتے ہیں تو پہلے ہی دن اس کی برکت کے اثرات آپ کو محسوس ہونے لگے۔ 3 دن لگاتار اور پھر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے جیسے شیشہ صاف ہوتا ہے ویسے ہی حالات صاف ہوتے چلے جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ صورت کون سی ہے؟ تو سنیے، وہ صورت اتنی مشہور ہے کہ ہر شخص اسے جانتا ہے، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، جس نے کبھی قرآن نہیں بھی پڑھا اسے بھی یہ صورت یاد ہوتی ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس کی فضیلت خود بزرگوں نے بیان کی کہ اسے پڑھ کر دم کیا جاتا تھا اور اللہ شفا عطا فرماتا تھا۔ اس صورت کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، پورے ادب، پورے یقین اور پورے احترام کے ساتھ۔ اور اس کی شان دیکھیے، یہ وہ صورت ہے جسے 2 بار نازل کیا گیا، ایک بار مکہ مکرمہ میں اور دوسری بار مدینہ منورہ میں۔ اب سوچئے، جس صورت کو اللہ تعالیٰ 2 بار نازل فرمائے اس کی عظمت اور مقام کیا ہوگا؟ اس کی اصل قیمت وہی جان سکتا ہے جس نے اسے آزمایا ہو، جس نے اس کے اثر کو اپنی زندگی میں محسوس کیا ہو۔ دیکھیے، بات کلام کی ہوتی ہے لیکن اصل قیمت بولنے والے کی ہوتی ہے۔ ایک فقیر کچھ کہے تو کوئی دھیان نہیں دیتا، اور ایک بادشاہ کچھ کہہ دے تو پوری دنیا میں خبر پھیل جاتی ہے۔ تو پھر اندازہ لگائیے یہ کس کا کلام ہے؟ یہ کلام اے ربانی ہے، مالک اے کائنات کا کلام، وہ کلام جس کے سامنے دنیا کا ہر کلام پھیکا پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے اس کے اندر ایسی تاثیر ہے کہ ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ ڈاکٹر خود کہتے ہیں کہ ہاسپٹلز میں جہاں مریض آخری حالت میں ہوتے ہیں، جہاں وہ وینٹیلیٹر پر ہوتے ہیں، وہاں قرآن کی تلاوت چلائی جاتی ہے اور صرف سننے کی برکت سے اللہ ان مریضوں کو راحت اور شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اتنی عظیم طاقت ہے اللہ کے کلام میں، اور اس کے اندر کچھ ایسے حروف بھی ہیں جیسے الف، لام، میم، جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان راج ہے۔ ان کا اصل مطلب کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ تو جب ایسا کلام، ایسا مقدس راج آپ کے پاس موجود ہے تو پھر دیر کس بات کی؟ یقین کے ساتھ، ادب کے ساتھ اور مکمل طریقے سے اس عمل کو کیجئے، اور پھر خود اپنی آنکھوں سے دیکھیے کہ اللہ کا کلام آپ کی زندگی میں کیسی تبدیلی لاتا ہے، کیسے بیماریاں دور ہوتی ہیں اور کیسے بند راستے کھلنے لگتے ہیں۔ بس شرط ایک ہے، یقین، پورا یقین، کیونکہ جہاں یقین ہوتا ہے وہیں سے شفا شروع ہوتی ہے، اور جہاں اللہ کا کلام ہوتا ہے
वहां नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। जरा गौर कीजिए, कितनी अजीम बात है कि हमें कुरान पढ़ाने वाले खुद साहिब एक कुरान मुस्तफा सल्लल्लाहु है और 12 साल की मुद्दत में आपने ये कलाम सिखाया। अब सोचिए, अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लम को क्या क्या अता न किया होगा। आसमानों के खजाने, इल्म के दरिया और वो नूर जिसकी कोई इंतहा नहीं। फिर इस आयत पर जरा तदब्बुर कीजिए, अर्रहमानु अल्लमल कुरान, यानी सिखाने वाला खुद रहमान है और सीखने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो अंदाजा लगाइए ये कैसा कलाम है और उसमें कितनी ताकत छुपी हुई है। ये वही कलाम ए पाक है जिसकी सबसे पहली सूरत सूरह फातिहा शरीफ है। अब जरा इसकी शान सुनिए। ये सूरत नूर भी है, रोशनी भी है और जिंदगी को बदल देने वाली हकीकत भी है। ये वो सूरत है जो दिलों को सुकून देती है, जिस्मानी और रूहानी बीमारियों का इलाज है। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका हल इस सूरत में मौजूद न हो। अगर आप इस सूरत को पढ़ लें और उसके साथ वो दूसरी सूरत भी पढ़ें जिसका जिक्र आगे आएगा, तो यकीन जानिए आप हैरान रह जाएंगे कि अल्लाह के कलाम में कैसी जबरदस्त तासीर है। जरा तवज्जो से सुनिए। अगर आप सिर्फ 10-15 मिनट पूरे यकीन और ध्यान के साथ ये अमल कर ले तो समझ लीजिए आपकी जिंदगी बदल सकती है। आपने जितना इलाज करवाया, डॉक्टर बदले, दवाइयां ली, वो सब अपनी जगह, लेकिन अगर इस अमल के साथ दवा भी लेते रहेंगे तो वही दवा भी असर दिखाने लगेगी। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने हर इलाज कर लिया मगर शिफा नहीं मिली। याद रखिए, जब ये कलाम पढ़ा जाता है तो मसाइल खुद ब खुद हल होने लगते हैं। ये एक बाबरकत अमल है, चाहे आप बीमार हो या ना हो, इसे जरूर कीजिए, क्योंकि इसकी बरकत से जिंदगी के बिगड़े हुए हालात भी संवर जाते हैं। अब सुनिए कुरान की तासीर का एक वाकया। एक सहाबी कुरान की तिलावत कर रहे थे, पास एक घोड़ा बंधा था। अचानक वो बेचैन होकर उछलने लगा। जब उन्होंने देखा तो एक बादल सा था जिसमें चिराग रोशन थे। सुबह ये वाकया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया तो आपने फरमाया वो फरिश्ते थे जो तुम्हारी तिलावत सुनने आए थे। यानी जहां तक कुरान की आवाज पहुंचती है वहां तक अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। इसी तरह अगर कोई कुरान पढ़कर बीमार पर दम करे तो उसका असर फूलों की खुशबू की तरह हर तरफ फैलता है, दिल को सुकून और दिमाग को ताजगी मिलती है। बिल्कुल इसी तरह जब कुरान पढ़ा जाता है तो अल्लाह उसके लफ्जों में ऐसी तासीर पैदा फरमा देता है कि बीमारियां खत्म होने लगती हैं। सहाबा किरामज ने सूरह फातिहा पढ़कर सांप के डसे हुए शख्स पर दम किया तो अल्लाह ने उसे शिफा अता फरमा दी। इसी तरह एक शख्स को मिर्गी के दौरे पड़ते थे, जब उस पर यह सूरत पढ़कर दम किया गया तो अल्लाह ताला ने उसे उस बीमारी से निजात दे दी। अब तरीका सुन लीजिए। आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह फातिहा पढ़नी है। शुरू में 7 मरतबा आमीन कहना है, फिर पूरी सूरत इस तरह पढ़े, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानि अर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अहदिना अस्सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अमल आप फज्र के बाद भी कर सकते हैं या उससे पहले भी, लेकिन सबसे बेहतर वक्त वो है जब आप निहार मुंह हो, यानी खाली पेट। उस वक्त इंसान ताजा होता है, दिल पुरसुकून होता है और इबादत के लिए बेहतरीन कैफियत में होता है। इसी वक्त जमीन पर फरिश्ते भी मौजूद होते हैं, रात के फरिश्ते वापस जा रहे होते हैं और दिन के आ रहे होते हैं। ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह की रहमतें सबसे ज्यादा नाजिल होती हैं। अब एक खास बात याद रखिए, हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरत पढ़नी है, क्योंकि इसी में असल बरकत छुपी हुई है। एक बादशाह को सर दर्द रहता था, बड़े बड़े हकीम और डॉक्टर उसका इलाज न कर सके। एक बुजुर्ग ने उसे एक टोपी दी, जब वो पहनता तो दर्द खत्म हो जाता और जब उतारता तो दर्द वापस आ जाता। जब उसने टोपी को खोलकर देखा तो उसमें एक कागज था
جس پر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا اور اسلام کی حقیقت کو قبول کر لیا۔ اسی طرح ایک بزرگ راستے سے گزر رہے تھے، انہوں نے ایک کاغذ کا ٹکڑا دیکھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے اسے اٹھایا، صاف کیا، خوشبو لگائی اور ادب کے ساتھ رکھ دیا تو غیب سے آواز آئی، جس طرح تم نے میرے نام کی تعظیم کی میں تمہیں دنیا اور آخرت میں عزت عطا کروں گا۔ دوستو، یہ کوئی معمولی الفاظہ نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اسے مکمل یقین کے ساتھ پڑھیے اور پھر دیکھیے کیسے زندگی بدلتی ہے، بیماریاں دور ہوتی ہیں اور بند راستے کھلنے لگتے ہیں۔ بس ایک شرط ہے، یقین، پورا یقین، کیونکہ جہاں یقین ہوتا ہے وہیں سے شفا شروع ہوتی ہے۔ دوستو، بسم اللہ کے ساتھ ہی اس سورت اے مبارکہ کو آپ نے صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے، یا پھر بعد میں 40 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، اور پھر بسم اللہ کے ساتھ اسی طریقے سے پڑھنا ہے جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کو 40 کی عدد کے حوالے سے بھی نہیں پتا ہوتا کہ 40 کیوں پڑھا جاتا ہے۔ اسلام میں 40 کا بڑا خاص مقام ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبوت 40 سال کی عمر میں عطا ہوئی۔ پہلے مسلمانوں کی تعداد کم تھی، صرف 39 لوگ تھے اور وہ چھپ چھپ کر عبادت کرتے تھے، لیکن جب 40ویں شخص نے اسلام قبول کیا تو پھر دعوت اسلام کھل کر ہونے لگی۔ تب یہ یقین ہو گیا کہ اب ہم حق پر ہیں اور ہمیں چھپ کر نہیں بلکہ کھل کر عبادت کرنی چاہیے۔ اسی لیے 40 کی عدد بہت اہم مانی جاتی ہے، اسے ہمیشہ مد نظر رکھیں۔ اب جب آپ اس سورت کو پڑھ لیں تو ایک بوتل پانی لگ بھگ 1 یا 1.5 لیٹر اپنے پاس رکھیں۔ سورت مکمل کرنے کے بعد اس پانی پر دم کریں۔ اس سورت کے پڑھنے میں بڑی برکت ہے۔ جو شخص اسے پڑھتا ہے وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا اور بیماریاں بھی اس کے قریب نہیں آتی۔ اگر آپ اسے کچھ دنوں تک جاری رکھیں تو اس کے کمالات آپ خود دیکھیں گے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے، جس سورت کا آپ پہلے ذکر کر رہے ہیں، جتنی بار شروعات میں بسم اللہ پڑھی جاتی ہے اتنی ہی بار یہاں بھی پڑھنی ہے اور آخر میں بھی اتنی ہی بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اس پانی کو 3 وقت استعمال کریں، صبح، دوپہر اور شام۔ اگر گھر میں کوئی مریض ہے تو اسے پلائیں۔ اگر آپ خود بیمار ہیں تو اس پانی کو اپنے اوپر بھی دم کر کے پھیریں۔ انشاءاللہ ایک ہی دن میں آپ کو اثر دکھائی دے گا۔ یہ سورت بہت افضل ہے اور اسے قرآن کی دلہن بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں بار بار ایک ہی آیت دہرائی گئی ہے اور اس کا نمبر 55 ہے۔ اسے سورت الرحمن کہا جاتا ہے۔ جب اسے پڑھا جاتا ہے تو جنات بھی اسے سن کر کہتے ہیں، اے اللہ، ہم تیری کسی بھی نعمت کو جھٹلاتے نہیں۔ یہ سورت ہر طرح کی حاجت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اگر اس کے پانی کو گھر کی دیواروں پر چھڑکا جائے تو اللہ تعالی ہر طرح کی بلا اور نقصان دینے والی چیزوں سے حفاظت فرماتا ہے۔ کہ شہزادہ تھا کپل مستو کا، محل میں رہتا تھا، جوان بیوی تھی، ایک بچہ بھی، بیٹا وہ بھی تھا۔ جوان بیوی کو اور بیٹے کو چھوڑ کر جنگلوں میں نکل گئے۔ کیوں؟ دیکھا دنیا میں دکھ بہت۔ کہیں وہ دیکھا اس نے اندھا ایک آدمی ہے، وہ ٹھوکریں کھا رہا، گر رہا۔ کہیں دیکھا کسی کا بچہ جو ہے عالم نزع میں ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، رو رہے، پیٹ رہے۔ کہیں دیکھا جنازہ جا رہا، کندھے کے اوپر رکھنے جا رہے۔ تو اس کے فکر کا مرکزی نقطہ کیا ہے؟ سروم دکھم، یہاں تو دکھ ہی دکھ ہے، کچھ نہیں۔ اس دکھ سے سیلویشن حاصل کرنے کے لیے وہ نکل گئے۔ اب کیا اسے ملا کیا نہیں ملا اسے چھوڑ دی، لیکن ایک مثال تو ہے۔ محل کی زندگی چھوڑ کر، جوان بیوی کو چھوڑ کر، ایک چھوٹے بچے کو چھوڑ کر انسان نکلا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، دنیا کے اندر یہ تکالیف دیکھ کر اتنا متاثر ہو گئے، تو آخرت کی تکالیف وہ تو بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، بہت بڑی۔ قرآن مجید کے ہر صفحے کے اوپر جہنم کے کوئی نہ کوئی مناظر دکھا دیے گئے۔ کیا کھانے کو ملے گا؟ زقوم، جو پیٹ میں جائے گا تو کھولے گا جیسے کہ پانی کھول رہا ہو، اور پھر اس پر پیاس لگے گی تو حمیم ملے گا، گرم پانی یا پیپ، اور زخم کا دوبن ملے گا۔ حضور کو شب معراج میں جو دکھائے گئے مناظر، عذاب کس کس طور سے انسانوں کو ہوگا۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي، اور میں عرض کر چکا ہوں خسرن ہے یہاں، الخسر نہیں۔ الخسر ہوتا تو کوئی خاص خسارہ، خسرن
یہ قاعدہ ہے عربی زبان میں، تنکیر نکرہ جو آتا ہے تفصیل کے لیے، سارا بہت بڑا گھاٹ۔ اب جو اس سے استثناء کی 4 شرائط ہیں ان کو سمجھیے۔ سب سے پہلے ایمان، اب یہاں تو ایک لفظ آیا ایمان، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخری رسول اور آخری نبی پر ایمان، کتابوں پر ایمان اور آخری کتاب قرآن پر ایمان، بعث بعد الموت پر ایمان، حساب کتاب پر ایمان، جزا و سزا پر ایمان، جنت اور دوزخ پر ایمان۔ یہ ایمانیات ہے۔ میں نے عرض کیا تھا یہ ایک عنوان ہے، کتنی لمبی لمبی بحثیں قرآن مجید میں ان میں سے ہر ایک چیز کے بارے میں آئی ہیں مکی صورتوں کے، لیکن اس وقت جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وقت کم ہے، اس ایمان کے 2 لیول سمجھ لیجئے یا 2 قسمیں سمجھ لیجئے یا 2 ایسپیکٹ سمجھ لیجئے۔ اور یہ مجھے امید ہے کہ بہت سے حضرات نے بچپن میں یاد کیا ہوگا، ایمان مجمل، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ ایمان کے یہ 2 درجے ہیں، زبان سے اقرار، جو کہے، کسی مذہب کا ماننے والا ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، پارسی ہو، عیسائی ہو، جو کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ایسے ہے محسوس ہوتا ہے کہ ایک لائن کھچی ہوئی تھی، پہلے ادھر تھا فوراً ادھر آ گیا۔ یہ ہے اقرار باللسان، اس کی حیثیت قانونی ایمان کی ہے۔ ظاہر بات ہے مسلمان باپ کی وراثت مسلمان بیٹے کو جا سکتی ہے، بیٹا مسلمان نہیں ہے تو وراثت نہیں پہنچے گی۔ Who is a Muslim and who is not a Muslim؟ یہ لیگل کوسچن۔ مسلمان ریاستوں کے اندر دستور میں ہوگا کہ یہاں ہیڈ آف دی اسٹیٹ مسلمان ہوگا، تو کتنا بڑا لیگل کوسچن ہے کہ کون ہے واقعی مسلمان کون نہیں ہے، تو بہت اہم ہے۔ لیکن اس کا سارا معاملہ اس دنیا تک ہے کہ ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھیں۔ میں اپنی بیٹی نکاح میں دے سکتا ہوں کسی مسلمان۔ اصل ایمان کیا ہے؟ تصدیق بالقلب، جب دل میں اتر جائے، دل میں کھپ جائے، وہ ہے اصل ایمان۔ ہم دنیا میں اس کو زیر بحث لا نہیں سکتے، ہمارے پاس کوئی آلہ نہیں ہے دل میں اتار کر دیکھ لے ایمان ہے کہ نہیں ہے، کوئی نہیں۔ الیکٹروکارڈیوگرام کر لیجئے، یہ تو پتہ چل جائے گا کہ اس میٹنگ کے اندر کچھ جو ہے irregularity ہے۔ اینجیو پلاسٹی کر لیجئے، معلوم ہو جائے گا کہ اتنی وینز بلاکس ہے، بس دل میں ایمان ہے یا نہیں، اس کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں۔ لہذا دنیا میں ہم ایمان پر بحث ہی نہیں کر سکتے۔ ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے یہ صاحب ایمان ہے اور یہ نہیں۔ ہاں مسلمان ہے تو مسلمان کے جو حقوق ہیں وہ اسے ملے، وہ فاسق بھی ہو تو مسلمان ہے، فاجر بھی ہو تو مسلمان ہے، متقی ہو تب بھی مسلمان ہے، نیک ہو، عبادت گزار ہو تب بھی مسلمان ہے۔ اور لیگلی اور کانسٹیٹیوشنلی ان میں کوئی فرق نہیں۔ المسلم کفو لکل مسلم، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول بہت اہم ہے۔ اتنی اہمیت تو اس کی ہے کہ ذرا سی ایک خطا ہو گئی تھی حضرت اسامہ ابن زید سے۔ حضور کو بہت محبت تھی اسامہ سے، اپنے پوتے کی طرح سمجھتے تھے، اس لیے کہ زید کو تو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، زید ابن حارثہ۔ تو بعد میں جب آیت اتری کہ یہ کوئی منہ بولا بیٹا اسلام میں کوئی شے نہیں ہے، ورنہ پہلے انہیں کہتے تھے زید ابن محمد، اس کے بعد دوبارہ وہ زید ابن حارثہ رہ گئے۔ لیکن محبت کتنی تھی زید سے، اور اس اعتبار سے گویا کہ حضرت اسامہ ابن زید وہ تو حضور کے پوتوں کے مانا، ان سے غلطی ہو گئی۔ ایک جنگ میں ایک کافر کے ساتھ مقابلہ ہوا دو بدو، اس کافر نے جب سمجھا کہ میری تو بس ہو گئی، اب میں مزید مقابلہ نہیں کر سکتا، میری جان اس کے ہاتھ میں، اسامہ کے ہاتھ میں، انہوں نے پڑھ دیا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول۔ انہوں نے یہی سمجھا جو ہم ہوتے تو سمجھتے کہ جان بچانے کا ہیلا کر رہا ہے، لہذا گردن اڑا دی۔ کچھ دل میں اپنے خدشہ سا رہا یہ صحیح کام کیا میں نے یا نہیں، یا ہو سکتا ہے حضور کو کسی اور ذریعے سے اطلاع پہنچی۔ طلب فرمایا اسامہ یہ تم نے کیا کیا؟ حضور اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا، آپ نے نہیں کہا کہ تم غلط کر۔ اللہ شغلت قلبہ، تم نے اس کا دل چیر کے کیوں نہیں دیکھ لیا؟ یعنی نہ تم دل چیر کے دیکھ سکتے ہو، کیا تمہیں معلوم ہے؟ کیسے کہہ سکتے ہو یقین سے کہ اس نے جان بچانے کو کلمہ پڑھا؟ اور اے اسامہ کیا کرو گے قیامت کے دن جبکہ یہ کلمہ تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے؟ تو اس کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے۔ دنیا میں پورا لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل نظام اسلام پر قائم ہے، اقرار باللسان پر قائم، لیکن اصل ایمان دل میں۔ یہ سورہ حجرات میں فرمایا گیا جو اس موضوع پر قرآن حکیم کی اہم ترین آیات، آیت نمبر 14 ہے یہ، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلم۔ اے نبی یہ بدو جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، دعویٰ کر رہے ہیں ایمان، آپ ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم نے اطاعت قبول۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اللہ تو کہہ سکتا ہے نا،
یہ کون سے بدو تھے؟ اصل میں جان لیجیے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب حضور کو آخری فتح حاصل ہو گئی تو اب تمام قبیلوں نے باہم مشورہ کیا اپنی اپنی جگہ پر، اٹس نو یوز ریزسٹنگ ناؤ، اب ہم مزید جو ہے محمد کا راستہ روک نہیں سکتے صلی اللہ علیہ وسلم، چلو چلے اور چل کر اسلام لے آئے۔ اب اس وقت جو اسلام لائے لوگ، ان کی تین حالتیں ہو سکتی تھی، ایک تو یہ کہ واقعی ایمان دیانت کے ساتھ، شعور کے ساتھ، خلوص کے ساتھ ایمان لائے تو وہ مومن ہو گئے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے سوچا کہ اب تو ہمارا بس جو ہے نہیں چل رہا ہے، ابھی تو دبک جاؤ ذرا، پھر موقع کا انتظار کر کے کھڑے ہوں گے دوبارہ اور پھر ہم ان کو ختم کر دیں گے، جیسے کہ ہوا حضور کے انتقال کے بعد کتنے بڑے بڑے فتنے اٹھے، جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے، مانعین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے۔ تیسرا کہ نہ تو مثبت طور پر ان کے دلوں میں ایمان تھا، نہ منفی طور پر دھوکہ دینا مقصود تھا، بس ٹھیک ہے سب جا رہے ہیں ہم بھی ایمان لے آتے ہیں، نہ ایمان نہ نفاق۔ وہ پہلے جنہوں نے دھوکہ دینے کے لیے اور ٹائم گین کرنے کے لیے اور اس لیے کہ اب ہمارا بس نہیں چل رہا ہے، پھر دیکھیں گے، پھر کھڑے ہوں گے، جو انہوں نے یہ کیا وہ منافق، جو صدق دل سے ایمان لائے وہ مومن، درمیان میں وہ جو رہ گئے وہ مسلم تو ہے، منافق بھی نہیں ہے، مومن بھی نہیں۔ اس بحث پر ایک عنوان قائم کیا ہے امام ابن تیمیہ نے، اثبات الاسلام بغیر الایمان، بغیر ایمان کے اسلام کا اثبات۔ اس لیے کہ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہے تو ہم تمہارے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں کریں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ منافق تو نہ ہوئے، اگر منافق ہوتے تو منافق کا تو کوئی عمل قبول نہیں، لہذا نہ مومن نہ منافق بلکہ مسلم، صرف مسلم۔ آج کے مسلمانوں کا آپ اگر جائزہ لیں، تجزیہ کریں، عظیم اکثریت 1,00,000 میں سے 99,999 اس کیٹیگری میں فال کرے۔ ایمان کہاں ہے؟ یقین کہاں ہے؟ ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا یقین ہے؟ کیا یقین ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے؟ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، یقین ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ سورہ واقعہ کی آیات، أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، تم اپنے عمل سے قرآن کی تکذیب کر رہے ہیں، کہتے تھے ہو قرآن اللہ کا کلام ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اللہ نے سود کو حرام کیا، تم سودی کاروبار کر رہے ہو۔ ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، کوئی ایمان نہیں ہے قرآن پر اس شخص کا جس نے اللہ کی حرام کردہ شے، قرآن کی حرام کردہ شے کو اپنے لیے جائز ٹھہرا لیا۔ تو یہ ایمان ہے اصل میں وہ شے جو دل میں داخل ہو، چنانچہ یہاں تو نفی کی گئی نا اس کی، تم اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہو، مومن نہیں۔ لیکن صحابہ کرام جو سچے اور پکے مومن تھے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے نزدیک ایمان کو محبوب کر دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں کے اندر کھبا دیا ہے، مزین کر دیا ہے، منور کر دیا ہے تمہارے دلوں کو۔ دل کا ایمان یہ ہے اصل ایمان، اور اصل ایمان کی تعریف کیا ہے؟ پھر دیکھیے کس قدر نیچرل سیکوینس ہے، منطقی بات ہے۔ یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، نبی کہہ دیے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، ما آمن تم نہیں آیا ہے، لم تؤمنوا، یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، بہت تاکید، ہرگز ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ہم نے اطاعت قبول کر، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تب ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں آیا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، اس حالت میں بھی اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو یہ اللہ تعالیٰ چونکہ غفور اور رحیم ہے، یہ رعایت کرے گا کہ تمہارے اعمال کو تسلیم کر لے گا اور اس کے اجر سے تمہیں محروم نہیں۔ لیکن اصل سیکوینس جو میں بتا رہا تھا، اب اس آیت کے نتیجے میں سوال پیدا ہو گیا نا، ڈیفائن ایمان، ایمان we want to be accepted as moments، تو بتایا جائے ایمان کیا ہے، اس کے تقاضے کیا، کانٹیکسٹ کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی اہم ترین آیت ہے ایمان کو ڈیفائن کر۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے، یقین کی کیفیت ہو گئی۔ ابھی آپ نے سورہ تکاثر سنی تھی، علم الیقین، علم الیقین، ایک تیسرا درجہ اور ہے حق الیقین۔ یقین کے بھی 3 درجے ہیں، معمولی بات نہیں۔ ایک ہے
حدیث میں جسے کہا گیا احسان، حضرت جبرائیل نے حضور سے پوچھا اخبرنی عن الاحسان، آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ، ایک روایت میں ان تعمل للہ ہے، تیسری روایت میں ان تخشى اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو یا اللہ کے لیے عمل کرو، بھاگ دوڑ کرو، یا اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں ہو اس طرح گویا کہ تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ احسان، یقین کا وہ درجہ۔ تو انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے شک ہرگز نہیں کیا، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور پھر جہاد کیا انہوں نے اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ۔ یہ ذرا تفصیل طلب مسئلہ ہے، جہاد سے مراد کیا ہے، کسی اور موقع پر انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالوں گا، لیکن اس وقت موضوع کے اعتبار سے کیا بات تھی کہ ایمان کے دو درجے ہیں، ایک ایمان قانونی ہے جو اقرار باللسان پر مبنی، ایک ایمان حقیقی ہے جو قلبی یقین سے عبارت۔ اب ایک نیا مسئلہ سامنے آتا ہے، آیا اعمال ایمان کا حصہ ہے یا ایمان پر مستزاد کوئی حقیقت ہے اعمال صالحہ؟ کیونکہ اگلی شرط کیا ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اب اس میں آپ کو شاید حیرت بھی ہوگی، ہمارے دو سب سے بڑے امام اس میں بالکل متضاد آراء رکھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں عمل ایمان کا حصہ نہیں ہے، وہ ایک علیحدہ ایڈیشنل چیز، اور وہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، ایک سٹیٹ میں رہتا۔ یہ ہے رئیس الفقہاء اور سید المحدثین امام بخاری کہتے ہیں الایمان قول وعمل ویزید وینقص۔ ہے نا متضاد بات، ایمان تو قول اور عمل کے مجموعے کا نام ہے، عمل صالح ایمان کے اندر انہیرنٹلی موجود ہے، اور یہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔ اصل میں ان دونوں میں تطبیق کیا ہے یہ سمجھ لی، کوئی بھی غلط نہیں کہہ رہا۔ امام ابو حنیفہ فقیہ ہیں، ان کا ذہن قانونی ایمان عمل سے علیحدہ ایک شے، گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی کافر نہیں ہوتا، عمل علیحدہ شے۔ چوری کیا ہاتھ کاٹ دو لیکن وہ کافر نہیں ہو گیا، شادی شدہ نے زنا کیا ہے اس کو سٹوننگ کر کے اس کو مار دو لیکن اس کی نماز جنازہ پڑھنی ہوگی، ہے مسلمان، کافر نہیں۔ اس اعتبار سے وہ قانونی ایمان علیحدہ ہے، عمل علیحدہ، اور یہ قانونی ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا، یہ تو ایک سٹیٹس ہے جو آپ کو کانسٹیٹیوشنلی لیگلی حاصل ہو گیا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ سادہ ترین مثال یہ ہے، ایک باپ کے دو بیٹے تھے، یا ہے، ایک بڑا متقی ہے، تہجد گزار ہے، نیک ہے، عابد ہے، زاہد ہے، ایک فاسق و فاجر ہے، لیکن ہے مسلمان۔ کیا وراثت میں اس متقی کو زیادہ حصہ ملے گا اور فاسق و فاجر کو کم ملے گا؟ نہیں، لیگلی دے آر ایکول، المسلم کف لکل مسلم، ہر مسلمان دوسرے تمام مسلمانوں کے برابر، لیگل سٹیٹس یہ برابر ہے، جامد ہے، یہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ حالانکہ ایمان کا گھٹنا بڑھنا، وہ حقیقی ایمان کی بات کر رہے ہیں، امام ابو حنیفہ قانونی ایمان کی بات کر رہے ہیں، امام بخاری حقیقی ایمان کی بات کر رہے ہیں۔ یہ تو ہر ایک کا تجربہ ہے، یہ ایمان جو ہے گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔ قرآن پڑھیے، ایمان آپ کو خود محسوس ہوگا کہ اس کی حرارت بڑھی ہے۔ اچھی صحبت میں بیٹھیے، ایمان بڑھے گا۔ آوارہ قسم کے لوگوں میں بیٹھ کر گپے لڑائیے، ایمان گھٹے گا، خود محسوس ہو جائے گا کہ کوئی برف کی طرح کچھ ہے اندر پگھل رہی۔ قرآن میں آتا زادتہم ایمانا، ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہو گیا۔ تو کیسے کہا جا سکتا ہے ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں؟ ایمان حقیقی گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی، لیکن قانونی ایمان یہ ایک جامد سٹیٹس ہے، ایک لیگل کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس ہے، یہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا، اور عمل اس کے اندر داخل نہیں ہے، عمل اس پر مستضاد ہے، علیحدہ ہے۔ تو پہلی شرط کے بارے میں اس قدر باتیں میں نے بتائیں، زیادہ تفصیل میں جانے کا موقع دیں۔ اب دوسری شرط کیا؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ دیکھیے عربی زبان میں عمل اور فعل یہ دونوں الفاظ مترادف ہیں، تفعلون یفعلون، تعملون یعملون، لیکن ان دونوں میں فرق ہے۔ فعل کوئی بھی فعل ہے جو آپ سے سرزد ہو گیا، چاہے ارادی طور پر چاہے غیر ارادی طور پر۔ عمل وہ ہے جو ارادے کے تحت کیا جائے، جس میں جد و جہد ہو، جس میں محنت ہو، جس میں مشقت پڑتی۔ تو فعل اور عمل کے درمیان زمین و آسمان کا فرق۔ عمل محنت چاہتا ہے، جد و جہد چاہتا ہے، سعی چاہتا ہے۔ اور صالح سے مراد کیا ہے؟ باصلاحیت، جس میں گو کرنے کی صلاحیت ہو، صالح۔ اس عمل صالح جس سے کہ انسانی شخصیت نشو و نما پائے، اس کی انٹرنل پرسنالٹی، اقبال کے اصطلاح میں اس کی خودی، اس کی انا، اس کی ایگو، اس کی روحانی شخصیت
ترقی پائے، رشو و نما پائے، بلندی پر جائے، اس مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کرے کہ جس مقام پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا تھا۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین سطح پر پیدا کیا، مسجود ملائک بنایا، اپنا خلیفہ قرار دیا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر نیچوں میں سب سے نیچے پھینک دی۔ فرشتے ہم سے اونچے، جنات بھی ہم سے اونچے، جنات کہاں کہاں تک جاتے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ کم سے کم سولر سسٹم تک تو جنات کی رسائی ہے، آگے ہے یا نہیں مانی کہہ سکتا، لیکن یہ انسان اب محنت کرے گا۔ نیچے اگر پھینک دیا گیا تھا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہ پھر ریگین کر لیں گے اپنے اس مقام کو جس مقام پر انہیں اصلاً پیدا کیا گیا۔ اور جو لوگ اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتے ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام، سورہ اعراف میں، یہ چوپایوں کے مانند ہیں، حیوانات ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزر۔ کیوں؟ حیوان کو جس سطح پر پیدا کیا گیا اس پر اپنی زندگی گزار رہا ہے، اس سے اوپر کی کوئی صلاحیت دی نہیں گئی۔ انسان کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اگر انسان حیوان کی سطح پر گر جائے جیسے کہ آج گر چکا ہے تو وہ حیوانات سے بدتر۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، لہم قلوب لا یفقہون بہا، لہم اعین لا یبصرون بہا، لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کا دل ہے اس سے غور نہیں کرتے، آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں ان سے سنتے نہیں ہیں۔ کیا ابو جہل آنکھ سے نہیں دیکھتا تھا؟ کیا ابو جہل کان سے نہیں سنتا تھا؟ یہ وہ انر شخصیت ہے آپ کی، وہ روحانی شخصیت ہے آپ کی، جو دیکھتی ہے بغیر ان آنکھوں کے، جو سنتی ہے بغیر ان کانوں کے، جو غور و فکر کرتی ہے اس عقل سے نہیں بلکہ اس قلب سے۔ تو اللہ نے تو سب کچھ دیا تھا، ہر ایک نے وہ روح پھونکی ہوئی ہے، لیکن یہ لوگ اپنی اس روح سے بیگانہ ہو گئے ہیں، بھول گئے کہ ہمارے اندر کوئی ڈیوائن ایلیمنٹ بھی ہے، ڈیوائن سپارک۔ یہ لفظ جو ہے مغربی فلسفے میں استعمال ہوتا ہے، ڈیوائن سپارک، ایک شعلہ ملکوتی ہمارے اندر ہے، انہوں نے بھی دیکھا ہے۔ لیکن آج کا انسان خاص طور پر ڈارون کے نظریے کے پھیلاؤ کی وجہ سے، یہ نظریہ بایولوجی کے میدان کا نظریہ تھا اور بایولوجی کے میدان میں اسے تقریباً ریجیکٹ کیا جا چکا، لیکن سوشل سائنسز میں اس طرح پرمیٹ کر چکا، سوشولوجی میں، سائیکولوجی میں اس طرح پرمیٹ کر گیا ہے کہ آج کا انسان اپنے آپ کو سوائے حیوان کے کچھ نہیں سمجھتا۔ یہ ہیومن ٹریجڈی سب سے اونچی ہے، وہ شرف جو اللہ نے عطا کیا تھا، وہ مقام اور مرتبہ جو اللہ نے عطا کیا تھا، اس سے انسان خود مستعفی ہو گیا۔ نتیجہ کیا نکلا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ گھوڑا اور گدھا کیا فرق ہے؟ گھوڑا ذرا ریفائنڈ اینیمل ہے، کم غلط ہے اس میں، گدھا بیچارہ کورس اینیمل ہے، باقی فرق کیا ہے یہ بتائیں۔ اسی طرح انسان اور شمپینزی اور گوریلا میں کیا فرق ہے یہ بتائیں۔ عمل صالح جو ہے وہ اس لیے ہے، اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے، جب یہ صورت اتری تو عمل صالح سے کیا مراد تھا؟ شریعت تو ابھی نازل ہی نہیں ہوئی، عمل صالح ایک ہی تھا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر جم گئے، چاہے مارا جا رہا ہے، چاہے دہتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے۔ خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ لوہار تھے پیشے کے اعتبار سے، بلایا گیا، حضور پر ایمان لے آئے تھے، انگارے زمین پر بچھا دیے گئے، دہتے ہوئے انگارے، کہا اتارو کرتا، اتار دیا، لیٹ جاؤ، لیٹ گئے انگاروں کے، اس لیے کہ حضور کا حکم یہ تھا چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیں، چاہے تمہیں بھون دیں، تم نے کوئی جوابی کارروائی نہیں کرنی۔ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندے رکھ۔ قرآن میں تو یہ کہیں جا کر سورہ نساء میں حکم آیا ہے، یہ ایک زمانہ تھا جب کہ تمہیں حکم تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو، مکے میں یہ حکم حضور نے دیا تھا، لہذا لیٹ گئے، پیٹھ کی کھال جلی، چربی پگھلی، اس سے وہ انگارے ٹھٹ۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر جم۔ یا صرف ایک عبادت دی گئی تھی، راتوں کو کھڑے رہا کر، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے رہا کرو رات کو سوائے تھوڑے سے حصے کے، نصفہ آدھی رات، اب انقص منہ قلیلا، یا اس میں سے کچھ کم کر لو تو ایک تہائی رات، اور زد علیہ، یا آدھی رات پر اور اضافہ کرو تو 2/3 رات۔ اور قرآن پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو۔ حالانکہ قرآن کتنا نازل ہوا تھا ابھی؟ کیا یہ 30 پارے موجود تھے؟ جو چند آیتیں اتری ہیں، ریپیٹ اینڈ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ، hammer them down،
into your heart and brain. یہ عبادت. باقی نہ ابھی 5 وقتہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، کوئی شے نہیں، نہ سود حرام ہے، نہ شراب حرام ہے. تو عمل الصالحات اب ہمارے سامنے جب آئیں گے تو اس کے 2 حصے ہیں. ایک بیسک ہیومن مورالٹی، وہ چیزیں جو تمام ادیان، تمام مذاہب، تمام فلسفوں کے اندر مشترک ہے. جھوٹ بولنا برا ہے، سچ بولنا اچھا ہے. وعدہ پورا کرنا اچھا ہے، وعدہ خلافی کرنا برا ہے. کسی کی ضرورت پوری کر دینا اچھا ہے اور کسی کو جھڑک دینا برا ہے. والدین کی خدمت کرنا اچھا ہے اور اس سے اعراض کرنا برا ہے. کون نہیں جانتا؟ یہ تو ہے بیسک مورالٹی جو مکی صورتوں میں شروع میں آئی ہے، بہت تکرار کے ساتھ. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو جزا و سزا کا منکر ہے، آخرت کا منکر ہے؟ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مساکین کو کھانا خود کھلانا تو درکنار، کسی اور کو بھی کہنے کو تیار نہیں ہے کہ کھانا کھلا. پتہ نہیں پلٹ کر وہ کہہ دے تم کیوں نہیں کھلاتے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو رو در رو عیب چینی کرتا ہے یا پیچھے برائی کرتا ہے، طنز کرتا ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، مال جمع کرتا ہے، گنتا رہتا ہے. اب میرا بیلنس شیٹ یہاں آ گیا ہے، اب بیلنس شیٹ یہاں آ گیا ہے، پہلے اتنے کروڑ کیسٹس تھے، آج اتنے کروڑ کے. اسی حساب کتاب میں بیسک ہیومن مورالٹی اور شریعت کے احکام یہ دونوں آئیں گے. اب وہ شریعت پوری ہو چکی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اب ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. اور یہ تو بوجھ نہیں ہے، یہ ہماری شخصیت کی نشو و نما کے لیے. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں. آپ کسی پہاڑی اسٹیشن کی طرف جا رہے ہوں، گرما کا صدر مقام کوئی ہوتے ہیں پہاڑی، شملہ ہوتا تھا کبھی، تو آپ دیکھیں گے سڑک پر جاؤ بجا نشانات لگے ہوئے، یہاں سپیڈ کم کر لو ورنہ ٹرن ایسا آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سپیڈ کم نہ ہو تو تمہاری گاڑی جو ہے وہ سیدھی کھائی میں جائے. تو یہ جو کوششنز ہیں یہ اس کی بھلائی کے لیے ہے. آدمی کہ خامخواہ ہمارے اوپر پابندی لگا رکھی ہے، نہیں، تمہاری بھلائی کے لیے. شریعت تمہاری بھلائی کے لیے، تمہاری شخصیت کے صحیح نشو و نما کے لیے، تاکہ تم اس مقام پر پہنچ جاؤ جس مقام پر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا تھا. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اچھا اب ذرا چند احادیث سن. حقیقی ایمان کے اعتبار سے میں نے آپ کو بتایا امام بخاری کے نزدیک عمل علیحدہ نہیں ہے، ایمان کا جز، اور بے شمار احادیث اس پر دلالت کر. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو، خدا کی قسم فلاں شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں. صحابہ لرز گئے، کانپ گئے. کون ہے بدبخت اور شقی جس کے بارے میں اللہ کے رسول 3 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہے کہ وہ مومن نہیں؟ پوچھا گیا من یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کون؟ فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے، چین میں نہیں. کیسے سیپریٹ کریں گے ایمان کو عمل سے؟ ہے کوئی آری جو کاٹ دے ان کو علیحدہ علیحدہ کر دے؟ لیکن یہ حقیقی ایمان کی بات ہے، قانونی ایمان کی بات نہیں. ویسے یہ تو کوئی گناہ کبیرہ بھی نہیں، یہ تو کج خلقی ہے نہ صرف، لیکن اس کے اوپر 3 دفعہ قسم کھائی جا رہی ہے مومن نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں. فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا. وہ ایمان 2 کوڑی کا نہیں کہ جو دل میں موجود ہو اور پھر کوئی شخص زنا کرے، تو کیا قیمت ہے اس ایمان کی؟ 2 کوڑی نہیں. ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، اور نہ ہی کوئی چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن ہوتا. ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن، اور نہ کوئی شرابی شراب پیتا ہے تو اس وقت مومن ہوتا، مومن نہیں ہوتا. ہاں توبہ کر تو ایمان واپس آ. الا الذین تابوا وآمنوا وعملوا الصالحات وعملوا عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات. ہاں جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے اور ایمان لائے، تجدید ایمان کرے، اس لیے کہ گناہ کی وجہ سے ایمان زائل ہو گیا. ویسے بعض احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ گناہ کر رہا ہے اس وقت وہ ایمان دل سے نکل جاتا، لیکن ایک پرندے کے مانند اس کے سر پر چکر لگاتا رہا. جب گناہ سے فارغ ہو جاتا ہے تو ایمان واپس آ جاتا. یہ اللہ کا بڑا فضل اور کرم ہے. جیسے کہ وہاں کہا گیا تھا کہ ایمان تو نہیں لائے ہو پھر بھی وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. اگرچہ تم مومن نہیں ہو لیکن اس حالت میں بھی اگر تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تمہارے اعمال کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کرے گا. کیوں؟ اللہ غفور ہے، رحیم ہے. یہ اس کی شان غفاری، شان رحیمی کا صدقہ ہے. اسی طرح
منطق تو یہ چاہتی ہے کہ گناہ کے بعد جب تک توبہ نہ کی جائے ایمان نہ آئے دل میں دوبارہ. اور ایک آیت جو میں نے آپ کو سورہ فرقان کی سنائی اس سے بھی یہ متبادر ہوتا ہے، لیکن بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ جب گناہ سے وہ فارغ ہو جاتا ہے تو ایمان جو ہے پھر دل. لیکن ایمان اور عمل صالح کا چولی دامن کے ساتھ ہے، آپ علیحدہ. ایک اور حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو 9 برس تک حضور کے خادم خاص رہے، وہ فرماتے ہیں قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له. شاذ ہی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ حضور نے ہمیں کوئی خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں یہ الفاظ نہیں کہے. گویا کہ ہمیشہ اپنے خطبے میں یہ حدیث بیان کرتے تھے آپ، جس شخص میں امانت داری کا وصف نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں، کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے، کوئی ایمان. اور جس شخص میں ایفائے عہد کا مادہ نہیں اس کا کوئی دین نہیں. دین تو نام ہے، آپ عہد کرتے ہیں اللہ سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے ہیں. جو شخص چھوٹی چھوٹی باتوں میں وعدہ خلافی کرے وہ اتنے بڑے وعدے کو نبھائے جو پوری زندگی کے اوپر حاوی. یہ نوٹ کر لیجئے، لیگل لیول پر، لیگل ایمان کے لیول پر ایمان علیحدہ عمل علیحدہ، حقیقی لیول پر، قلبی ایمان والے لیول پر ایمان اور عمل صالح گتھے ہوئے ہیں، چولی دامن کا ساتھ ہے، ان کو ایک دوسرے سے جدا کرنا مشکل. اب آئیے تیسری، وتواصوا بالحق. انہوں نے آپس میں یا بہت زیادہ شدت کے ساتھ، باب تفاعل کے اندر 2 خواص ہیں، مل جل کر کوئی کام کرنا یا مبالغہ ہوتا ہے بہت شدت سے وہ کام کرنا. میں ان دونوں کے اعتبار سے ترجمہ کروں گا. اور وصیت کا لفظ آتا ہے ہمارے ہاں جب کوئی شخص مرتے ہوئے جو بات کہتا ہے، اہم ترین بات جو سمجھے گا وہی تو کہتا ہے. وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے ہیں یا وہ عوام الناس کو حق کی وصیت کرتے ہیں بڑی شدت کے ساتھ. دونوں ترجمے ہو گئے. یہ عمل صالح اور ایمان کا لازمی تیسرا نتیجہ. دیکھیے فزیکل لا بھی یہ ہے، اگر کہیں بھٹی ہے آگ کی تو اس سے حرارت ماحول میں نفوذ کرے گی، اگر برف کی سل رکھی ہوئی ہے تو اسے برودت ٹھنڈک ماحول میں پھیلے گی. اگر کسی میں عمل صالح اور ایمان ہے تو ممکن نہیں ہے کہ اس کی ذات سے نیکی کا پھیلاؤ نہ ہو، نیکی اس کی ذات سے نہ نکلے، نہ دوسروں تک پہنچے. اٹس اے فزیکل فینومینن. نمبر 2، یہ شرافت اور مروت کا تقاضا. اگر آپ کو اللہ نے ہدایت دی ہے، شیئر اٹ ود ادرس. شرافت، مروت. حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند. اگر تم اسلام لے آئے ہو، ایمان لائے ہو، نیک عمل کر لیے، بھائی اپنے بھائیوں تک پہنچاؤ جن سے تمہیں محبت ہے، جن کے ساتھ خلوص ہے، جن کے ساتھ اخلاص ہے. یہ دوسری بنیاد ہے کہ ایمان اور عمل صالح سے تواصی بالحق خود بخود برآمد ہو. اور ایک تیسری بات ہے حمیت. میں یہاں آپ کو ایک حدیث سنا رہا ہوں. ایک طویل عرصے تک اپنے زمانہ طالب علمی میں یہ حدیث خطبہ جمعہ میں سنتا رہا. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو خطبات جمعہ مرتب کی ان میں یہ ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں اوحى اللہ عز وجل الى جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان اقلب مدینۃ کذا وکذا باہلہ. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے حکم دیا حضرت جبرائیل کو کہ فلاں فلاں بستیوں کو الٹ دو، تلپٹ کر دو. جیسے سدوم اور عامورہ کی بستیوں پر عذاب آیا تھا ویسا عذاب ان بستیوں کے اوپر لے آؤ. قال فقال. حضور فرماتے ہیں کہ اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا یا رب ان فیہا عبدک فلان لم یعصک طرفۃ عین. اے اللہ میں اس بستی کو الٹ دوں، اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی کسی گناہ میں بسر نہیں کی. اب آپ کسی آدمی کی نیکی کا تصور کیجئے. یہ گواہی دینے والے کوئی کرائے کے گواہ نہیں ہے جو عدالتوں میں پھرتے رہتے ہیں جو چاہو گواہی دلوالو، اتنے پیسے چاہیے. جبرائیل ہے اور کس کی جناب میں کہہ رہے ہیں جہاں ابو جہل بھی جھوٹ نہیں بول سکے گا. یا رب ان فیہا عبدک فلان لم یعصک طرفۃ عین. الٹ دو اس بستی. اب جواب سنیے. قال فقال. حضور فرماتے ہیں اس پر اللہ نے فرمایا اقلبھا علیہ وعلیہم. الٹو اس بستی کو، پہلے اس بدبخت پر اور پھر دوسروں پر. فإن وجہہ لم یتبعر فی ساعۃ قط. اس لیے کہ میری غیرت کی وجہ سے کبھی اس کے خون نے جوش نہیں مارا، اس کا چہرے کے اوپر خون نہیں آیا. آپ کو کوئی ماں کی گالی دے، اگر تو آپ میں جان ہے تو وہ جانے دیں گے اس کو؟
اور اگر جان نہیں ہے، آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تب بھی غصہ آئے گا، کانپیں گے آپ غصے کی وجہ سے، چہرہ آپ کا سرخ ہو جائے گا، یہ تو کم سے کم ہوگا نا۔ لیکن یہ اللہ کا بندہ اپنی نیکی میں لگا رہا، اس نے دیکھا نہیں ماحول میں کیا ہو رہا ہے، ماحول میں اللہ کی شریعت کی دھجیاں پکھیری جا رہی ہیں، ماحول میں اللہ کے احکام پاؤں تلے رونے جا رہے، یہ لگا رہا، تو فقط اللہ اللہ اللہ، یہ زیادہ بڑا مجرم، لہذا بستی کو پہلے اس پر پل دو اور پھر دوسروں کو۔ یہ ہے تعلق تواصی بالحق کا ایمان اور عمل صالح۔ یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اس تواصی بالحق میں اصطلاحات بہت سی ہیں۔ حق کی دعوت دینا، اللہ کی طرف دعوت دینا حق ہے نا، اللہ کی ذات حق ہے، ذالک بان اللہ هو الحق۔ تو تواصی بالحق میں کیا ہوگا؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلهم بالتي احسن، یہ بھی تواصی بالحق ہے۔ نیکی کا حکم دو، بدی سے روکو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ بھی تواصی بالحق ہے۔ اور اس کے درجات کہاں سے کہاں تک ہیں؟ اگر بچے کہیں گلی میں کھیل رہے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں، آپ ان سے کہتے ہیں بیٹو یہ یہاں پر کھیلنے کی جگہ نہیں ہے، آپ کسی گاڑی کا شیشہ توڑیں گے، آپ کی گیند جو ہے اس سے کسی گاڑی کو نقصان پہنچے گا، کسی انسان کو چوٹ لگ جائے گی، پھر کیا آپ بچ کر چلے جائیں گے وہاں سے؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ ہوگی کہ نہیں؟ ریزنٹمنٹ ہوگی کہ نہیں؟ کبھی بھی اس تواصی بالحق کو خندہ پیشانی سے نہیں سنا گیا، نہیں برداشت کی۔ اور اگر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تواصی بالحق کر رہے ہیں، پھر بھی معاشرہ اس سے کچھ نہ کہے، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائے، اس کا مطلب ہے انہوں نے حق کا کوئی ایسا حصہ لیا ہے کہ جو لوگوں کی دکھتی رگ کو نہیں چھیڑتا، اس سے بچ بچ کر چل رہے۔ اگر وہ حق کامل ہو تو باطل کبھی تسلیم نہیں، باطل ریٹیلیٹ کرے۔ اب آپ سنیے ایک اور بات، یہ چھوٹا حق تھا کہ بیٹو یہاں نہ کھیلو، کسی گراؤنڈ میں جانا۔ سب سے بڑا حق کیا ہے؟ اس کائنات کا خالق، مالک اور حاکم اللہ، اس کا حکم یہاں نافذ ہونا چاہیے، یہ حق ہے۔ اگر نہیں ہے تو اللہ کے خلاف بغاوت۔ اس کی آپ اگر تلقین کریں گے تو آپ ایگزسٹنگ سسٹم کے باغی قرار پائے۔ پوری دنیا میں سیکولرزم، سوورنٹی آف دی پیپل، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہاری یہ ڈفلی کیا بجا رہی ہے؟ خدا کی سوورنٹی، یہ سب سے بڑا حق ہے۔ اس حق پر جو بھی ریزنٹمنٹ ہوئی تھی مکے میں، جیسے جیسے ستائے گئے تھے حضور اور آپ کے صحابہ کو، آپ کے اگر تواصی بالحق ہو رہا اور ریزنٹمنٹ نہ ہو تو پھر آپ حق کی تعلیم نہیں دے رہے، اس کے کسی ایسے جز کی دے رہے ہیں کہ جس سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ بس یہ کوئی جنٹل مین ایگریمنٹ ہے آپ کا وقت کے نظام کے ساتھ، ہم تمہیں چھیڑیں گے نہیں، باقی ہمیں واز کہنے تو کہہ جاؤ۔ اسی لیے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو شخص تم میں سے کسی منکر کو دیکھے، کسی بدی کو دیکھے، کسی خلاف حق بات کو دیکھے، اس کا فرض ہے کہ اسے طاقت کے ساتھ اپنے ہاتھ سے روکے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی طاقت نہ ہو، فَبِلِسَانِهِ، تو زبان سے تو کہہ دو کہ خدا کے بندے یہ کام نہ کرو، یہ غلط ہے، یہ حرام کام ہے، اللہ کے غضب کو دعوت نہ دو، یہ تو کہو۔ اور اگر زبانوں پر بھی تالے ڈال دیے گئے ہو تو پھر کم سے کم دل سے شدید نفرت۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر ایمان نہیں۔ ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، فإن لم يستطع فبلسانہ، فإن لم يستطع فبقلبہ، وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ۔ اگر یہ بھی نہیں ہے، بدی کو پھیلتے ہوئے، پھلتے ہوئے، پھولتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہوں اور ہماری نیند میں بھی خلل نہ آئے، ہماری غیرت جوش میں نہ آئے، ہم اس کو بدلنے کی کوئی صحیح نہ کریں، ہمیں اس کا افسوس تک نہ ہو، وائے ناکامی مکائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، تو پھر ایمان کا کیا سوال؟ اسی مضمون کی ایک اور حدیث ہے، یہ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مسلم شریف کی روایت ہے جو میں نے آپ کو سنائی۔ اسی مسلم شریف میں عبداللہ ابن مسعود سے روایت، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بعث اللہ من نبی فی قومہ من قبل الا کان له اصحاب وحواریون یاخذون بامرہ ویقتدون بسنتہ۔ اللہ تعالیٰ نے جس قوم میں بھی کسی نبی کو مبعوث کیا، اس میں اس کے کچھ نہ کچھ صحابہ، کچھ حواری ہوتے تھے، تھوڑے ہوں زیادہ، وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیتے اور ان کے حکم کی پیروی کرتے تھے۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ہمیشہ ایسا ہوتا رہا کہ ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہو گئے، یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، جو کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے، اور کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں دیا گیا۔
میلاد النبی کے جلوس نکل رہے، اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا، کرتے وہ ہے جس کا حکم نہیں دیا گیا، یفعلون ما لا یؤمرون ویقولون ما لا یفعلون، اور کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں۔ اب سنیے، فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، جو ایسے لوگوں کے خلاف مسلمان ہوں گے نا وہ، ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، یہ غیر مسلم